آئے دن نئی نئی مسٹریز کا ڈسکور ہونا اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ اس دنیا میں اب بھی ایسے راز پوشیدہ ہیں جو سائنسدانوں کی نیندیں اڑا سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جب بھی بات آتی ہے مسٹری کی تو سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیوں ہے، کیا ہے اور کس وجہ سے ہے، اور پھر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر کے کھوج شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس سوال کا جواب تلاش نہ کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 2 مسٹریز کے بارے میں بات کریں گے جن کے جواب بالآخر سائنسدان دنیا کے سامنے لے آئے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ ناظرین، یقیناً آپ لوگوں نے آبشاریں دیکھی ہوں گی۔ یہ آبشاریں ڈیکوریشنز کا کام کرتی ہیں، یعنی یہ جس جگہ بھی موجود ہوں اس جگہ کو ٹورسٹ کے لیے ایک پرکشش مقام بنا دیتی ہیں۔ مگر کیا آپ لوگوں نے کبھی خونی آبشار کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں بالکل، خونی آبشار۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی آبشار کے بارے میں بات کریں گے جو دکھنے میں بالکل خون کی طرح ہے۔ یہ خونی آبشار انٹارکٹیکا میں موجود ٹیلر گلیشیئر میں سے نکلتی ہے۔ ناظرین، دیکھنے میں تو یہ ایک مووی کا سین لگتا ہے، اور ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے کسی نے بہت سے جانوروں کا خون بہایا ہو، مگر ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ یہ آبشار ریئل میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کو پہلی مرتبہ 1911 میں ایک جیولوجسٹ نے دریافت کیا تھا جس کا نام گریفٹ ٹیلر تھا۔ ناظرین، جب بھی کسی کی نظر اس آبشار پر پڑتی ہے تو پہلا سوال اس کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس آبشار کا رنگ ایسا کیوں ہے؟ ٹیلر نے اس کا ریزن یہ بتایا تھا کہ اصل میں اس پانی کے اندر بہت سے ریڈ الگا پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس آبشار کا رنگ ایسا ہے۔ مگر سائنسدانوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور انہوں نے اس پر تحقیق شروع کی۔ تحقیق کے دوران سائنسدانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل میں اس پانی کے اندر آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہے، اور جب یہ آئرن ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتا ہے تو ری ایکشن کے طور پر ہمیں ایسا پانی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کسی پتھر کو حرکت میں آتے ہوئے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ پتھروں کے اندر جان نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ خود سے ہل سکتے ہیں۔ اگر ایک پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو یقیناً اس پر کوئی فورس لگی ہوگی، لیکن کیا ہو اگر ایک پتھر کے ہلنے کے نشانات تو موجود ہو مگر اس کو حرکت میں لانے والے کے نہیں؟ امریکہ میں موجود ڈیتھ ویلی کے مقام پر ایک عجیب منظر دیکھا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس مقام پر ایسے پتھر موجود تھے جن کے پیچھے گھسیٹنے کے نشانات موجود تھے، یعنی ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے انہیں گھسیٹا ہو۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی گھسیٹنے والے کے نشانات وہاں موجود نہیں تھے۔ تو آخر کیسے اتنے بڑے پتھر اپنی جگہ سے ہلے؟ لوگوں میں جب یہ بات پھیلی تو وہ اس کے بارے میں من گھڑت باتیں گڑنے لگے کہ یہ کام ہے جن، چڑیل اور بھوتوں کا۔ مگر سائنسدان جب تک کسی فینامنا کی تہ میں نہ چلے جائیں انہیں سکون نہیں آتا، اور اس واقعے کی تہ میں جانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس مقصد کے لیے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک پیلیونٹولوجسٹ رچرڈ نورس نے اس مقام سے دور ایک جگہ پر کیمرہ فٹ کیا اور اس مقام پر کچھ پتھر رکھ دیے، مگر 3 سالوں تک وہ پتھر اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور بالآخر چوتھے سال رچرڈ نے نوٹس کیا کہ وہ پتھر اپنی لوکیشن چینج کر چکے ہیں۔ اس کیمرے نے ایک بڑا عجیب منظر اپنے اندر کیچ کر لیا تھا۔ جب رچرڈ نورس سے ان پتھروں کے ہلنے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ کام ہے ہوا، بارش اور سردی کا۔ ٹیلر نے بتایا کہ جب اس زمین پر بارش ہوتی ہے تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور رات کو سردی کی وجہ سے اس پانی پر برف کی تہ جم جاتی ہے، اور جب سخت ہوا کے جھونکے ان پتھروں پر پڑتے ہیں تو برف کے ہلنے کے ساتھ ساتھ پتھر بھی ہلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے پیچھے ایسے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔